دوسری طرف عرب قومیں اپنے حلیف برطانیہ کا ساتھ دے کر خود اپنے ہی مسلم بھائیوں سے جنگ پر آمادہ تھیں۔ اس طرح ان لوگوں یعنی ترکوں اور عربوں نے اس عظیم اسلامی سلطنت کو ختم کر دیا، جس نے نہ صرف یہ کہ ایک زمانے تک دنیا میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دیا، بلکہ سالہ سال تک مسلم ممالک اور مسلمانوں کی حفاظت بھی کی تھی۔ ذرا غور کیجئے کہ عربوں اور انگریزوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی ذمہ داری برطانیہ کے انفارمیشن سیکرٹری لارنس کو دی گئی، جو ایک یہودی شخص تھا۔ اس نے عربوں اور ترکوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے، اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی اتحاد کے سلسلے میں ہونے والی تمام کوششوں کو ختم کرنے کا پختہ ارادہ کیا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا کام عرب ممالک کے درمیان اتفاق و اتحاد کی تمام شکلوں کو ختم کرنا ہے۔ اس نے حجاز کی اس سڑک کو برباد کر دیا جو استنبول کو مکہ اور مدینہ سے جوڑتی تھی، اور اسے لارنس کا بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ جھنڈا جسے بالآخر عربوں نے اپنا علم قرار دیا اور جسے شریف حسین اور دیگر قومی پارٹیوں نے بلند کیا، دراصل مارک سائکس کا تیار کرتا تھا۔ انگریز سائکس نے رضاکارانہ طور پر 4 رنگ والے عربی جھنڈے کے مختلف ڈیزائن بنا کر پیش کیے۔ 22 فروری 1917 کو اس نے ریڈنالڈ کو ایک خط لکھا جس میں عربوں کے نئے جھنڈے کے متعلق بتایا تھا کہ یہ جلد ہی اس سرخ جھنڈے کی جگہ لے لے گا جسے عربوں نے انقلاب کے پہلے سال کے دوران بلند کیا تھا، اور اس نے اپنے خط کے ساتھ مجوزہ علم کے 4 مختلف ڈیزائن بھی منسلک کر دیے تاکہ وہ ان میں سے کسی ایک کو فائنل کر دے۔ ذرا حسین اور میک موہن معاہدے کو ملاحظہ کیجئے جس میں مجوزہ عرب مملکت سے مغرب میں واقع حلب سے قدس تک کے علاقے کو مستثنی کر دیا گیا ہے، اور اس مستثنی علاقے میں اسکندرون، جنوبی ترکی کی بندرگاہ، لبنان اور فلسطین شامل ہیں، جسے آگے چل کر اسرائیل نے غصب کر لیا۔ مختلف تاریخی معاہدوں سے اس سازش کے خطوط ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ چرچل نے جب بعض عرب لیڈروں کو اس بیان کی تردید کر دی کہ انگریزوں نے عربوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے اور ان کو دھوکہ دیا ہے، تو ساتھ ہی اس امر کی وضاحت بھی کر دی کہ اس سے عرب و انگریز معاہدے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ ہر کام جو خود غرضی کی بنیاد پر شروع کیا جائے گا اس کا اختتام خیانت پر ہوتا ہے۔ حسین اور میک موہن معاہدے کی یہ بات بھی ملاحظہ ہو کہ اس معاہدے کی روح سے انگریزوں کو عرب ممالک کے تمام اقتصادی پروجیکٹوں کو شروع کرنے میں ترجیح دی گئی تھی، اور اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی تھی کہ متحدہ عرب حکومت انگریزوں کے ساتھ فریقین کی مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنے میں پورا تعاون دے گی۔ یہ تو اس معاہدے کی ظاہری شکل تھی، جبکہ پس پردہ کچھ اور تھا۔ مئی 1916 میں برطانیہ اور فرانس نے عرب ممالک کے مستقبل پر غور کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی۔ اس معاہدے کے تیسرے فریق کی حیثیت سے روسی سیکرٹری نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی۔ اس معاہدے کی روح سے عثمانی خلافت میں شامل ممالک کو روس، فرانس اور انگلینڈ کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا۔ روس نے اس شرط پر کہ استنبول اس کے حوالے کر دیا جائے۔ سائکس بیکو معاہدے کی تمام دفعات سے اتفاق کیا۔ فرانس اور برطانیہ نے عرب ممالک کو نقشوں پر تقسیم کر لیا، اور پھر اس معاہدے پر برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر اور مشرق ادنا یعنی نیئر ایسٹ کے معاملات کے ہائی کمشنر مارک سائکس اور فرانسیسی ہائی کمشنر اور بیروت میں فرانس کے سابق سفیر جارج بیکو نے دستخط کر دیے، اور اس معاہدے میں یہ شقیں موجود تھیں۔ پہلی شق، فرانس اور انگلینڈ دونوں مستقل عرب حکومت یا حلیف عرب ملکوں کے عربی صدر کے اقتدار کی طرح سے حفاظت کے لیے تیار رہیں گے۔ شام کے داخلی علاقوں پر فرانس کا قبضہ ہوگا۔ یہاں کی اقتصادی پروجیکٹوں اور مالی قرضوں میں فرانسیسیوں کو ترجیح دی جائے گی، اور عرب حکومت کی درخواست پر یہاں فرانسیسی افسروں اور سیکرٹریوں کا تقرر کیا جائے گا۔ اسی طرح عراق کے داخلی علاقوں پر انگلینڈ کا قبضہ ہوگا، اور وہاں کے اقتصادی اور انتظامی امور میں انگریزوں کو اولیت دی جائے گی۔ دوسری شق یہ تھی کہ فرانس کو شام کے ساحلی علاقے زرقا اور انگلینڈ کو عراق کے ساحلی علاقے حمرہ میں عرب حکومت یا حلیف ممالک کی جانب سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے کی اجازت ہوگی۔ تیسری شق، فلسطین کے سمرا علاقے میں ایک سرکاری ادارہ قائم کیا جائے گا جس کی شکل و حیت روس سے مشورے اور دیگر حلیف ممالک کے اتفاق رائے سے طے کی جائے گی۔ اس معاہدے میں اور بھی بہت ساری شقیں ہیں جن کا مقصد پورے عرب علاقے، وہاں کی املاک اور اراضی پر انگلینڈ اور فرانس کی بالادستی قائم کرنا تھی۔
ہم دوسرے الفاظ میں اس معاہدے کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ حلیف ممالک نے دولت عثمانیہ کے تحت عرب ممالک کو اس طرز پر تقسیم کیا تھا، یعنی شام فرانس کی انتداب یعنی مینڈیٹری حکومت کے تحت آ گیا اور لبنان موازنہ کے لیے قومی وطن ہو گیا، عراق برطانیہ کی انتداب حکومت کے تحت آ گیا، جبکہ خلیجی ممالک اور انگلینڈ کے درمیان خاص معاہدہ ہو گیا، فلسطین یہودیوں کا قومی وطن ہو گیا اور اردن کے مشرقی علاقے کو فلسطین سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا ٹھکانہ بنایا گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ شریف حسین کو سائکس پیکو خفیہ معاہدے کے مضمون کا علم تھا۔ دولت عثمانیہ کے زوال سے قبل شام کے گورنر جمال پاشا نے اسے اس معاہدے کے متعلق بتا دیا تھا۔ اسی طرح 1917 میں بالشوک انقلاب کے بعد جب روسی لیڈران مغربی اتحاد سے کنارہ کش ہو گئے تو انہوں نے بھی شریف حسین کو اس معاہدے کے متعلق بتا دیا تھا۔ یہ سن کر آپ کو مزید تعجب ہوگا کہ عثمانی حکومت نے شریف حسین کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ اگر وہ برطانیہ کے ساتھ اپنے معاہدوں کو منسوخ کر دے تو عثمانی حکومت شریف حسین کی قیادت میں عرب ممالک کو مکمل آزادی اور خود مختاری دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن شریف حسین نے اس عثمانی پیشکش کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے انگریزوں کے ساتھ کیے گئے عہد کا پاس اور اپنے قول کا لحاظ زیادہ اہم تھا۔ برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے اسے برابر یقین دلایا کہ اس تک پہنچنے والی تمام خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ اعلان بلفور ہی وہ برطانوی وزیر خارجہ تھا جس نے شریف حسین کو برطانیہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی صداقت کا یقین دلایا اور اسے اس بات کا قائل کیا کہ روس کی طرف سے آنے والی خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلفور ہی وہ وزیر ہے جس نے 2 نومبر 1917 کو اپنے مشہور وعدے کا اعلان کیا، یعنی یہ کہ شاہ برطانیہ یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی وطن بنانے پر آمادہ ہیں اور جلد ہی اس مقصد کی تکمیل کے لیے برطانیہ اپنی عملی کوششوں کا آغاز کرے گا، لیکن وہ اس علاقے میں موجود غیر یہودی قوموں کے لیے یا ان کے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ اس اعلان پر بہتر تبصرہ تو یہ ہے کہ بلفور نے یہودیوں کو ایسی چیز دینے کا وعدہ کر لیا جو اس کی خود ملکیت نہیں تھی۔ پہلی عالمی جنگ 1914 میں شروع ہونے والی خون آشام جنگ یہودی تحریک کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ اس تباہ کن جنگ کے دوران ہر ایک کو یہودیوں کی دولت، ان کی جنگی مہارت اور ان کی جاسوسی قوت کی ضرورت پیش آئی۔ اس جنگ میں بیشتر ملک تباہ ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے ممالک ابھر آئے۔ اس جنگ نے یہودیوں کے لیے ان کے مقصد کے حصول کو آسان کر دیا۔ صہیونی کانفرنس کے ایگزیکٹو کونسل کے ارکان نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کا ایک گروپ مرکزی ممالک یعنی جرمنی اور ترکی سے ملاقات کر لے گا، دوسرا گروپ اتحادی ممالک یعنی انگلینڈ، فرانس اور روس سے ملنے کی کوشش کرے گا، اور تیسرا گروپ غیر جانبدار یعنی نیوٹرل مالک یعنی امریکہ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ ترکی سے ملنے والے گروپ نے عرب قومیت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کی سرگرمیوں کو دولت عثمانیہ کے وجود کے لیے خطرہ بتایا اور اس علاقے میں طاقت کے توازن کو باقی رکھنے کے لیے صہیونی تحریک کے وجود کو فائدہ مند ثابت کیا، اور اس نے عثمانی خلیفہ سے فلسطین میں یہودیوں کے آباد ہونے کی اجازت طلب کی، اور اس کے بدلے میں عثمانی اقتصادیات کو مضبوط کرنے اور عرب قومیت کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے پولینڈی یہودیوں پر مشتمل ایک فوج تیار کرنے کی پیشکش کی۔ اسی طرح جن یہودیوں نے جرمنی سے ملاقات کی تو انہوں نے جرمنی کو اس بات کا یقین دلایا کہ عالمی یہودی برادری جنگ عظیم کے دوران ہر طرح سے ان کی مدد کرے گی اور روس میں ان کے مفاد کی خاطر جاسوسی کا نیٹ ورک قائم کر دے گی۔ اتحادی ممالک سے ملنے والے فریق کی قیادت ڈاکٹر ویزمین نے کی، جو 1904 میں ہرزل کی موت کے بعد صہیونی تحریک کا صدر بنا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پوری دنیا میں صرف برطانیہ ہی ایسا ملک ہے جس سے یہودیوں کے مفاد کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ پہلی عالمی جنگ سے قبل ہی فلسطین کو یہودی مملکت بنانے پر اتفاق ہو چکا تھا، اور انگلینڈ نے 10-15 سال کی مدت کے دوران اس علاقے کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وائزمین نے جنگ کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانیہ کی نمایاں شخصیات کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنے کا کام شروع کر دیا، جن میں بعض اہم شخصیات کچھ یوں ہیں۔ لارڈ بلفور، اسے فخر تھا کہ وہ یہودی ہے اور اس کا مشہور وعدہ اعلان بلفور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہربرٹ سیموئل،
یہ اس بات کا بہت زیادہ مشتاق تھا کہ فلسطین میں یہودی مملکت قائم ہو جائے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران وہ برطانوی حکومت میں وزیر نوآبادیات تھا۔ اس نے برابر اپنی حکومت کو فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں یہودی مملکت کے قیام سے ایک طرف نہر سوئز کی حفاظت ہوگی اور برطانیہ کے مواصلاتی نظام کو تقویت ملے گی، تو دوسری طرف اس بھیانک جنگ میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں کی اسے مدد حاصل ہوگی۔ 1915 میں بالآخر اس نے فلسطین کے مستقبل کے سلسلے میں اپنی حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی، جس میں اس نے فلسطین میں 30 سے 40 لاکھ یہودیوں پر مشتمل ایک یہودی مملکت قائم کرنے کی سفارش کی۔ لائیڈ جارج جنگ کے دوران برطانیہ کی فوجی انتظام کمیٹی کا صدر تھا۔ وہ ایک پرانا یہودی تھا۔ اس کے ذریعے ڈاکٹر وائز مین کو معلوم ہوا کہ برطانیہ ایسیٹون مادہ بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے، جس کی مدد سے بارود کو اس طرح اڑایا جا سکتا ہے کہ دھواں نہ ہو، اور جنگ کے دوران اس مادے کی بڑی پیمانے پر ضرورت پڑ رہی تھی، اور یہ مادہ صرف جرمنی سے دستیاب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر وائز مین نے یہودی سائنسدانوں کی ایک پوری ٹیم کے ساتھ 1 سال تک مسلسل تجربات کیے اور بالآخر اپنے تجربے میں کامیاب ہوا، اور اس نے یہ مادہ تیار کر کے برطانیہ کو دے دیا۔ چنانچہ برطانیہ کی وزارت حرب میں وہ ایک بڑے عہدے پر فائز ہو گیا، اور اس خدمت کے عوض میں برطانوی وزیر خارجہ بلفور سے رسمی طور پر اعلان سے قبل ہی یہ وعدہ حاصل کر لیا کہ اے وائز مین، تم جان لو کہ جنگ کے بعد تم بیت المقدس کو حاصل کر لو گے جو تمہاری تمنا ہے۔ سکوت یہ مشہور اخبار مانچسٹر جارڈین کا ایڈیٹر تھا۔ یہ اخبار کافی مقبول تھا اور بڑی تعداد میں نکلتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس اخبار کے ذریعے فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ مارکس سائکس عالمی جنگ کے دوران یہ نائب وزیر جنگ تھا۔ یہودیوں نے اس شخص کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ایک چالاک ایجنٹ موسیٰ جاستر کو اس کے پیچھے لگا دیا، جس نے بالآخر اسے ایک بڑے متعصب یہودی میں تبدیل کر دیا۔ 1916 میں لائیڈ جارج وزیر اعظم اور لارڈ بلفور وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز ہو گیا، اور پھر ان دونوں نے جلد ہی سائکس کو صہیونی تحریک سے سرکاری بات چیت پر متعین کر دیا، اور یہ گفتگو موسیٰ جاستر کے گھر پر ہوئی، جس میں صہیونی تحریک نے مطالبہ کیا کہ نمبر 1 یہودیوں کو فلسطین میں سرکاری طور پر قانونی شہری کا درجہ دیا جائے، نمبر 2 فلسطین میں پوری دنیا کے یہودیوں کو ہجرت کرنے کی مکمل آزادی دی جائے۔ یہودی لیڈروں نے اپنی ملاقاتوں کے سلسلے کو صرف برطانوی حکمرانوں تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنی سرگرمیوں کا دائرہ بڑھاتے ہوئے فرانس اور روس کی بااثر شخصیات کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو وہاں کی سیاست پر یہودی پہلے سے ہی حاوی تھے۔ برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے اعلان بلفور برطانوی حکومت کی جانب سے جاری کیا۔ یہ صرف برطانیہ کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ تمام حلیف ملکوں کی آواز تھی، جس میں امریکہ کے صدر ویلسن کی مرضی بھی شامل تھی۔ امریکہ نے 14 فروری 1918 اور اٹلی نے 9 مئی 1918 میں اس اعلان کو منظوری دے دی۔ اسی طرح عالمی یہودی تحریک کو ڈاکٹر وائز مین کی قیادت میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی، اور اس نے اپنے قومی وطن کے لیے تمام ملکوں کا اعتماد حاصل کر لیا، اور برطانیہ نے تو فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کے ضمن میں پورا ساتھ دیا۔ جنرل البنی قدس میں پہلی عالمی جنگ نومبر 1918 میں ختم ہوئی۔ 1917 کے اواخر میں انگریزی فوجیں شہر قدس میں داخل ہوئیں۔ ضروری ہے کہ ہم اس سرزمین فلسطین میں پیش آنے والے سانحے کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ عثمانی فوج نے اس شہر کے تقدس کو باقی رکھنے، جنگ کی تباہیوں سے دور رکھنے اور یہاں امن و سلامتی کے ماحول کو یقینی بنانے کی غرض سے اسے خالی کر دینا مناسب سمجھا۔ اس شہر کے گورنر حسین سلیم حسینی اور دیگر اہم شخصیات گورنر ہاؤس میں جمع ہوئے تاکہ وہ اس شہر کو انگریزی فوجوں کے حوالے کر دینے کی شکل پر غور کریں اور یہاں کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ 9 دسمبر 1917 کی صبح شہر کے گورنر اور دیگر افسران شیخ بدر کے پاس گئے، اور پھر انہوں نے رسمی طور پر اس شہر کو انگریزی کمانڈر کے سپرد کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد انگریزی فوجیں اس شہر میں شمال، جنوب اور مغرب چاروں طرف سے داخل ہونے لگی۔ انگریزوں نے یہ پروپیگنڈا کرا دیا کہ امیر فیصل جلد ہی دمشق پہنچنے والے ہیں، جہاں سے وہ جلد ہی اپنے کسی نائب کو یہاں بھیجیں گے اور اس شہر قدس کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ دمشق میں بادشاہ فیصل بن شریف حسین کو فرانس کی طرف سے یہ دھمکی ملی کہ وہ شام سے فوراً باہر نکل جائیں، کیونکہ اب ان کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرانسیسی جنرل خرد
دمشق میں داخل ہوا اور فوراً ہی صلاح الدین کی قبر کی طرف گیا اور اپنے افسروں اور فوجیوں کے سامنے اس کی قبر پر پیر رکھتے ہوئے کہا کہ اے صلاح الدین، دیکھو ہم پھر واپس آ گئے ہیں۔ 19 نومبر 1918 کو بغداد میں انگریزی ہائی کمشنر نے ایک خطرناک منشور جاری کیا جس کی روح سے عراق انگریزی حکومت کے ماتحت ہو گیا تاکہ عراقی عوام کو مستقبل میں خود اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ انگریزوں کے سامنے حجاز میں شریف حسین کے سوا اور کوئی نہیں بچا تو انہوں نے اس کے جگری دوست لارنس کو اس کی خدمات میں انگریزوں کے ساتھ خیر سگالی کے معاہدے پر دستخط کے لیے روانہ کیا، جس میں عرب ممالک اور خاص طور پر فلسطین میں انگریزوں کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا۔ لیکن جب شریف نے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تو اسے اپنے حلیف ملک انگریز کی طرف سے یہ دھمکی موصول ہوئی۔ شاہ حسین کی خدمت میں برطانوی وزیر خارجہ کا خط۔ حکومت برطانیہ کو معلوم ہوا ہے کہ نجد کے سلطان نے عقبہ یعنی اردن کے بندرگاہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک فوج تیار کی ہے، اور اس سلسلے میں آپ کی حکومت یعنی حکومت حجاز نے اس کا تعاون کیا ہے۔ حکومت برطانیہ ایسی صورت میں آپ سے فوری طور پر عقبہ چھوڑ دینے کا مطالبہ کرتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو 3 ہفتوں سے زیادہ کا موقع نہیں دیتی ہے۔ برطانیہ کے 2 جنگی جہاز عقبہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہیں تاکہ وہ عرب انقلاب کے عظیم قائد اور برطانیہ عظمیٰ کے حلیف شریف حسین کو قبرص منتقل کر دیں، جہاں آپ اپنی باقی زندگی انگریزوں کے سائے میں نظر بند ہو کر گزاریں۔ جنرل ایلنی کے شہر قدس میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے وسیع و عریض میدان میں قدس کے باشندے اس کی تقریر سننے کے لیے جمع ہوئے، لیکن ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جب فیلڈ مارشل جنرل ایلنی نے کہا، آج صلیبی جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس روز مفتی شہر اور بعض معزز لیڈران نے اس کی تقریر کا بائیکاٹ کیا، لیکن افسوس کہ اس اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے وقت نکل جانے کے بعد یہ اقدام کیا۔ جنرل ایلنی تقریر کر رہا تھا اور یہاں کے پادریوں کی مسرت و خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، بلکہ روم کے پوپ نے پوری دنیا میں اپنے تمام متبعین کو قدس پر قبضے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا اور اسے دوبارہ مسلمانوں کو واپس کرنے کی کوششوں سے باز رکھنے کی تاکید کی۔ اس تاریخ سے لے کر آج تک عرب لیڈران برطانیہ پر سب و شتم کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے وعدہ خلافی کی، اپنے معاہدوں کو توڑا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دوسروں سے قبل معاملہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک مسلم ذہن اس بات کو کیوں کر برداشت کر سکتا ہے کہ عرب حکمران صلیبیوں کے ساتھ اپنی حکومت و خود مختاری کو ختم کرنے کا معاہدہ کر لیں اور اپنے حقیقی دشمن کے زبانی وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ملک اور حکومت کا سودا کر لیں، جبکہ صلیبی جنگوں کی نشانیاں آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آخر انہوں نے کیوں کر یقین کر لیا کہ انگریز خلافت قائم کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے پیش نظر خلافت کو ان کے حوالے کرنے کا خواہش مند ہے اور اسے اس سرزمین میں اسلام کا کلمہ بلند کرنے میں دلچسپی ہے؟ عربوں کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کر کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا اور وہ آج تک اپنی اس غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کاش کہ وہ شریف حسین کے اس قول سے نصیحت حاصل کریں، تم انگریزوں کے وعدے پر بھروسہ کرنے سے بچو، مجھے اس کی دوستی کا تلخ تجربہ ہوا ہے جس نے مجھے برباد کر دیا، عالم عرب اور اسلام کو زبردست نقصان پہنچا۔ انگریز یہودیوں کے خوابوں کی تعبیر۔ 1918 کے اواخر تک انگریزوں نے فلسطین کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اسے عملی طور پر شام کے تمام علاقوں سے الگ کر دیا، اور انہوں نے پورے شد و مد کے ساتھ یہودیوں کے خواب کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ وائز مین نے اس مرحلے میں یہودی مقاصد کا تعین کرتے ہوئے کہا، ہمیشہ سے ہمارا مقصد فلسطین میں یہودی مملکت کا قیام رہا ہے، لیکن اس مقصد کو ایک جھٹکے میں حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ متعدد مراحل میں حاصل ہوگا، اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فلسطین کو اپنے دوست ملک برطانیہ کی حفاظت میں دے دیا جائے تاکہ وہ اس علاقے میں ہماری ہجرت اور سکونت کا مناسب نظم کر دے۔ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انتظامی امور کو سیکھ لیں، اور برطانوی حکومت ہمیں انتظامی امور سکھانے کے لیے تیار ہے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود فلسطین میں برطانیہ کی انتداب حکومت پوری طرح جولائی 1922 ہی میں قائم ہو سکی۔ برطانیہ کے فوجی محکمے نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور فلسطین میں برابر اپنے فوجی افسران کو ہدایات دیتے رہے اور ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اعلان بلفار کے پابند ہیں اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صہیونی طاقتوں کی ہر ممکن مدد کریں۔ فلسطین میں برطانوی فوج کی حکومت کے دوران ڈاکٹر وائز مین کی قیادت میں صہیونی کمیٹی نے فلسطین کا دورہ کیا۔
इस कमेटी ने यहूदियों के फार्मों की उन नई आबादियों का मुशाहिदा किया। यहूदियों ने वाइज मैन का शानदार इस्तकबाल किया और उसकी आमद को मुबारक मकसूर किया।